بہت شوق ہے نا تمہیں میرے آفس میں فیشن کر کے آنے کا؟ اسے دیوار سے پن کرتے اذلان آفندی غصے سے دھاڑا۔ اس کے غصے میں دیکھ کر وہ خوف سے لرزنے لگی تھی۔ ریم اس کی یتیم کزن تھی اور بچپن کی منکوہا بھی، مگر اس نے کبھی اس رشتے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ اذلان نے اسے صرف باپ کے کہنے پر مجبوری میں آفس میں رکھا ہوا تھا۔ ریم اپنی پڑھائی کا خرچ خود اٹھاتی تھی، اسی لیے خاموشی سے اس کی ڈانٹ پھٹکار سہتی رہتی، مگر آج جلدی میں وہ سادہ سے کپڑوں میں آ گئی اور بال باندھنا بھول گئی۔ اس کے لمبے بالوں پر اس کا دوست ریاض اس پر فدا ہو گیا اور ریم کا رشتہ مانگنے کا کہہ کر اس کا خوب خون جلا دیا۔ اذلان پلیز چھوڑیں مجھے، میں بال باندھ لیتی ہوں۔ جسٹ شٹ اپ، تمہارے حسن کی تعریف تو آج میں خود کروں گا، اور ایسی کروں گا کہ… آفندی امپائرز کی بلند و بالا عمارت کی 18ویں منزل پر آج ایک عجیب سا تناؤ محسوس کیا جا رہا تھا۔ باہر کے بڑے ہال میں موجود عملہ اپنی اپنی جگہوں پر بالکل ساکت تھا، کسی کو فائل پلٹنے تک کی جرت نہیں ہو رہی تھی۔ سب کی نظریں اذلان آفندی کے کیبن کے بند دروازے پر لگی تھیں، جہاں سے تھوڑی دیر پہلے ایک گرجدار آواز سنائی دی تھی۔ کیبن کے اندر کا ماحول اس وقت شدید تناؤ کا شکار تھا۔ اذلان آفندی، جس کے نام پر بزنس کی دنیا کانپتی تھی، اس وقت غصے کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ اس نے ریم کے دونوں شانوں کو سختی سے جکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ لگا رکھا تھا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں میرے آفس میں فیشن کر کے آنے کا؟ اذلان کی آواز کی گرج نے ریم کے وجود میں لرزہ طاری کر دیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اتنے سخت تھے کہ ریم کو لگ رہا تھا وہ اسے اپنی نظروں سے ہی چلا ڈالے گا۔ ریم، جو اس کی یتیم کزن تھی اور بچپن سے اس کے نام سے منسوب تھی، اس وقت ایک مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو اس کے پیلے پڑتے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ اذلان پلیز چھوڑیں مجھے، میں بال باندھ لیتی ہوں۔ اس کی آواز ہچکیوں میں گم ہو رہی تھی۔ سچی بات تو یہ تھی کہ وہ آج جلدی میں نکلی تھی۔ رات بھر اسائنمنٹس مکمل کرنے کی وجہ سے اس کی آنکھ دیر سے کھلی اور اس افراتفری میں وہ بال باندھنا بھول گئی۔ اس نے وہی سادہ سا سوتی جوڑا پہنا ہوا تھا جو وہ گھر میں پہنتی تھی، مگر اس سادگی میں اس کے کمر تک آتے سیاہ ریشمی بال اسے ایک سحر انگیز روپ دے رہے تھے۔ اذلان کی گرفت مزید سخت ہوئی۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اسے غصہ اس کے حلیے پر نہیں، بلکہ اپنے دوست ریاض پر آ رہا تھا، جس نے کچھ دیر پہلے بڑی دیدہ دلیری سے اذلان کے سامنے ریم کی تعریف کی تھی۔ یار اذلان، یہ پری سی لڑکی تمہارے آفس میں کیا کر رہی ہے؟ اس کے بال دیکھو جیسے کالی گھٹائیں، میرا تو دل اس پر آ گیا ہے، تم کہو تو رشتہ بھیج دوں۔ ریاض کے یہ جملے اذلان کے کانوں میں سیسا بن کر اترے تھے۔ اسے ریم کے کھلے بالوں سے چڑ نہیں تھی، اسے تو تکلیف اس بات کی تھی کہ اسے کسی اور نے اس نظر سے کیوں دیکھا جسے وہ صرف اپنا حق سمجھتا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، اذلان دھاڑا۔ اس کا چہرہ ریم کے اتنے قریب تھا کہ وہ اس کے غصے کی تپش محسوس کر رہی تھی۔ تمہارے حسن کی تعریف تو آج میں خود کروں گا، اور ایسی کروں گا کہ تم کبھی بھول نہیں پاؤ گی۔ اذلان کی نظریں اس کے معصوم چہرے پر ٹھہری تھیں۔ ریم کی بڑی بڑی لرزتی آنکھیں، اس کی کانپتی ہوئی پلکیں اور وہ بکھرے ہوئے بال جو اس کے چہرے کو چوم رہے تھے، اذلان کے اندر ایک عجیب سا ہیجان پیدا کر رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ ریم ایک خوددار لڑکی ہے، وہ اس کے باپ کے احسان تلے نہیں دبنا چاہتی تھی، اسی لیے تو دن بھر آفس میں اس کی جلی کٹی سنتی اور رات بھر جا کر اپنی پڑھائی کے اخراجات پورے کرنے کے لیے محنت کرتی، مگر اذلان کا حسد اس کی عقل پر پردہ ڈال چکا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ آفس تمہاری نمائش کے لیے ہے؟ اس نے ریم کی ایک لٹ کو سختی سے اپنی انگلیوں میں لپیٹا۔ ریاض جیسا کوئی بھی آ کر تمہیں دیکھے گا اور تم خاموشی سے سنتی رہو گی؟ کیا تم نے اپنا وقار بیچ دیا ہے؟ ریم نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف کے ساتھ ساتھ دکھ بھی تھا۔ اذلان، آپ جانتے ہیں میں ایسی نہیں ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، میں بس بال باندھنا بھول گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میری کردار کشی کریں۔ اذلان کی گرفت لمحہ بھر کو ڈھیلی ہوئی، مگر پھر اس نے خود پر قابو پایا۔ اسے ریم کی یہ معصومیت ہی تو مغلوب کر دیتی تھی۔ وہ اسے صرف ایک مجبوری سمجھتا تھا، ایک ایسا رشتہ جسے اس نے صرف اپنے باپ کی خاطر قبول کیا ہوا تھا، مگر اس کا دل جانتا تھا کہ جب جب کوئی غیر مرد ریم کی طرف دیکھتا، اسے اپنے وجود میں آگ لگتی محسوس ہوتی۔ وارننگ دے رہا ہوں تمہیں ریم۔ اس کا لہجہ اب دھیما مگر حد سے زیادہ خطرناک تھا۔ آئندہ اگر تم اس حلیے میں ان کھلے بالوں کے ساتھ میرے آفس کے گرد بھی نظر آئیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم یہاں ایک ورکر ہو اور ایک ورکر کی طرح ہی رہو۔ یہ حسن، یہ ادائیں، یہ گھر کی چار دیواری کے لیے بچا کر رکھو۔ اس نے جھٹکے سے ریم کو چھوڑا، جس سے وہ دیوار سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ ریم نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے بکھرے بال سمیٹے اور جلدی سے دوپٹے میں چھپا لیے۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے سر جھکائے کیبن کے دروازے کی طرف بڑھی۔ اور سنو، اذلان کی آواز نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔
وہ اپنی کرسی پر بیٹھ چکا تھا مگر اس کی نظریں اب بھی ریم پر ہی تھیں۔ اپنے اس دوست کو بتا دینا کہ آفندی خاندان کی لڑکیاں اتنی سستی نہیں کہ کوئی بھی راہ چلتا ان کا رشتہ مانگ لے۔ ریم نے مڑ کر اسے نہیں دیکھا، بس تیزی سے کیبن سے باہر نکل گئی۔ باہر موجود عملے نے اسے روتے ہوئے جاتے دیکھا تو سرگوشیاں شروع ہو گئیں، مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اذلان آفندی کے سامنے آواز اٹھا سکے۔ کیبن کے اندر اذلان نے غصے سے میز پر پڑا پیپر ویٹ دیوار پر دے مارا تھا۔ اسے اپنے رویے پر پچھتاوا ہو رہا تھا، مگر وہ اپنی انا اور اس تڑپتے ہوئے حسد کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اس کے ذہن میں اب بھی ریم کا وہ خوفزدہ چہرہ گھوم رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے آج حد پار کر دی تھی، مگر ریم کے بالوں کی وہ مہک اب بھی اس کے کیبن میں رچی ہوئی تھی جو اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ آفندی ولا کا وسیع و عریض ڈائننگ ہال اپنی شاہانہ سجاوٹ کے باوجود آج ایک بوجھل خاموشی کی لپیٹ میں تھا۔ فانوس کی مدھم روشنی کرسٹل کے برتنوں سے ٹکرا کر پورے ہال میں ایک مصنوعی چمک پھیلا رہی تھی۔ میز پر انواع و اقسام کے کھانے چنے تھے، مگر وہاں بیٹھے چاروں نفوس کے درمیان کی خاموشی ان کھانوں کی خوشبو پر غالب تھی۔ اذلان آفندی خاموشی سے پلیٹ میں چمچ چلا رہا تھا، مگر اس کی نظریں سامنے بیٹھی ریم پر تھیں، جس نے سر جھکائے بڑی مشکل سے ایک لقمہ لیا تھا۔ ریم کی آنکھوں کی سرخی ابھی تک اس کی دوپہر کی تکلیف کی گواہی دے رہی تھی۔ بیٹا ریم، آج تمہاری ڈپارٹمنٹ سے مسٹر اسلم کا فون آیا تھا۔ آفندی صاحب کی سنجیدہ مگر شفیق آواز ہال میں گونجی۔ وہ تمہاری محنت اور ذہانت کی بہت تعریف کر رہے تھے۔ سچی بات ہے، مجھے تم پر فخر محسوس ہوا۔ ریم نے دھیرے سے سر اٹھایا اور ایک مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شکریہ انکل، یہ سب آپ کی دعا اور رہنمائی کا نتیجہ ہے۔ اذلان کے ہاتھ میں پکڑا فورک پلیٹ سے ٹکرایا، جس کی آواز خاموشی میں زور سے سنائی دی۔ اس نے ایک سرد نگاہ ریم پر ڈالی جس میں اب بھی وہی دوپہر والا غصہ اور حسد جھلک رہا تھا۔ محنت اور ذہانت کی تعریف تو ٹھیک ہے ڈیڈ، اذلان کا لہجہ زہر آلود تھا، مگر کاش وہ یہ بھی بتاتے کہ آپ کی یہ بھتیجی آفس میں کس طرح توجہ سمیٹتی ہیں۔ ریم کا رنگ پل بھر میں فک ہو گیا۔ اس نے گھبرا کر اذلان کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مگر کڑوی مسکراہٹ تھی۔ اذلان، تم کس طرح بات کر رہے ہو؟ آفندی صاحب نے اسے ٹوکا، اور ویسے بھی اب ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑ کر بڑی باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ریم نے اپنی تعلیم مکمل کر لی ہے اور اب وہ آفس میں بھی قدم جما چکی ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اب اس گھر کی رونق کو مستقل کر دیا جائے۔ اذلان کی والدہ بیگم آفندی نے تائید میں سر ہلایا۔ جی ہاں، میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ اب اذلان اور ریم کی رخصتی کی باقاعدہ تاریخ طے کر لینی چاہیے۔ آخر بچپن کی منسوب ہے یہ، کب تک ہم اسے لٹکائے رکھیں گے؟ یہ جملہ سنتے ہی اذلان کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی کرسی پیچھے دھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ نکاح؟ وہ ہنسا مگر اس ہنسی میں صرف تلخی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ جس لڑکی کو میرے سر منڈ دیں گے میں اسے خاموشی سے قبول کر لوں گا؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں، یہ رشتہ صرف آپ کی خواہش ہے، میری نہیں۔ میں کسی ایسی لڑکی کو اپنا نام نہیں دے سکتا جو اپنی معصومیت کے لبادے میں دوسروں کو متوجہ کرنا جانتی ہو۔ اذلان، آفندی صاحب دھاڑے، اپنی حد میں رہو، وہ تمہاری کزن ہے اور اس گھر کی عزت ہے۔ عزت ہوگی آپ کے لیے۔ اذلان نے تیکھی نظر ریم پر ڈالی جو اب باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ میرے لیے یہ صرف ایک بوجھ ہے جو میں آپ کے کہنے پر اٹھا رہا ہوں، مگر شادی کے لیے مجھے معاف کیجیے گا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں اس مذاق کو مزید آگے بڑھاؤں۔ وہ ایک لفظ مزید کہے بغیر وہاں سے تیزی سے نکل گیا۔ اس کے بوٹوں کی آواز ہال میں دیر تک گونجتی رہی۔ پیچھے دسترخوان پر ایک محیب سناٹا چھا گیا تھا۔ ریم کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی پلیٹ میں گرا۔ بیٹا ریم، تم فکر نہ کرو، وہ غصے کا تیز ہے بس۔ بیگم آفندی نے لرزتے ہاتھوں سے ریم کا ہاتھ تھاما، مگر ریم نے دھیرے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے آنٹی، میں ذرا لیٹنا چاہتی ہوں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہہ کر اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد بیگم آفندی ریم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ریم کھڑکی کے پاس کھڑی باہر اندھیرے میں پھیلے باغ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے کندھے سسکیاں لینے کی وجہ سے ہل رہے تھے۔ ریم بیٹا، بیگم آفندی نے اس کے قریب آ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ریم اب پھٹ پڑی۔ آنٹی، میرا قصور کیا ہے؟ کیا یتیم ہونا گناہ ہے یا اس گھر میں رہنا میری سب سے بڑی غلطی ہے؟ ریم نے روتے ہوئے پوچھا۔ اذلان بھائی مجھے کیوں اتنی حقارت سے دیکھتے ہیں؟ میں نے کبھی ان سے کچھ نہیں مانگا، یہاں تک کہ اپنی پڑھائی کا خرچ بھی میں خود اٹھا رہی ہوں تاکہ کسی پر بوجھ نہ بنوں۔ بیگم آفندی کی اپنی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایسا مت کہو بیٹا، تم اس گھر کی بیٹی ہو، تمہارے والدین چلے گئے تو کیا ہوا، ہم تو ہیں نا۔ ریم نے خود کو ان کی گرفت سے آزاد کیا اور اپنی آنکھیں پونچھی۔ اس کے لہجے میں اب ایک عجیب سی خودداری تھی۔ آنٹی، پاپا نے مجھے سکھایا تھا کہ انسان کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو، اسے اپنی عزت نفس پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔
اذلان بھائی کو لگتا ہے کہ میں ان کے نام کی محتاج ہوں، یا شاید میں ان کے باپ کی دولت کی وجہ سے خاموش رہتی ہوں، مگر وہ غلط ہیں۔ میں یہاں صرف اس لیے ہوں کیونکہ انکل نے مجھے کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں غیر ہوں۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ مگر آج انہوں نے جو کچھ کہا، اس کے بعد میرے لیے اس رشتے کا بوجھ ڈھونا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ میں یتیم ضرور ہوں آنٹی، مگر بے غیرت نہیں۔ اگر انہیں لگتا ہے کہ میں ان کے معیار پر پورے نہیں اترتی تو میں خود اس رشتے سے پیچھے ہٹ جاؤں گی۔ میں اپنی محنت سے اپنا راستہ بنانا جانتی ہوں۔ بیگم آفندی اس کے چہرے پر پھیلا عزم دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ ریم جسے وہ ہمیشہ ایک سہمی ہوئی کلی سمجھتی تھی، آج اپنی خودداری کی خاطر ایک تناور درخت کی طرح کھڑی تھی۔ بیٹا غصے میں فیصلے نہیں کرتے، اذلان بدل جائے گا، میں جانتی ہوں وہ ایسا نہیں ہے جیسا خود کو دکھاتا ہے۔ ریم نے صرف ایک اداس مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اذلان کے دل کی دیواریں بہت اونچی ہیں اور ان تک پہنچنے کی کوشش میں وہ خود کو لہو لہان کر چکی ہے۔ اس رات آفندی ولا کے در و دیوار نے ریم کی خاموش سسکیاں سنی تھیں۔ اگلی صبح سورج کی تپش کے ساتھ ساتھ فضا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ ریم آفندی ولا سے خاموشی سے نکل آئی تھی۔ کل رات کی تلخی نے اس کے اندر ایک عجیب سی ہمت پیدا کر دی تھی۔ وہ روزانہ کی طرح انکل کی گاڑی میں یا اذلان کے ساتھ جانے کے بجائے آج خود بس اسٹاپ پر کھڑی تھی۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا سادہ سا لون کا جوڑا پہنا ہوا تھا اور بالوں کو مضبوطی سے کیچر میں جکڑا ہوا تھا، جیسا کہ اذلان نے حکم دیا تھا۔ یونیورسٹی جانے والی بس ابھی دور تھی اور بس اسٹاپ پر اکا دکا لوگ ہی موجود تھے۔ اچانک ایک کالی بائک جس پر 3 اوباش لڑکے سوار تھے ریم کے قریب آ کر رکی۔ او ہو، آج تو پری زادی بس کا انتظار کر رہی ہے، ایک لڑکے نے سیٹی بجاتے ہوئے کہا۔ اتنی گرمی میں بس کے انتظار میں کیوں ذلیل ہونا، آؤ ہم تمہیں ڈراپ کر دیتے ہیں، دوسرے نے کہا لگایا۔ ریم نے خوف سے اپنا بیگ کس کر پکڑا اور نظریں جھکا لیں۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ صبح سویرے سے اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پلیز آپ لوگ یہاں سے جائیں، ریم نے لرزتی آواز میں کہا۔ ارے اتنا غصہ، ابھی تو ہم نے دوستی کا ہاتھ بھی نہیں بڑھایا۔ بائک سوار لڑکا اب بائک سے اتر کر ریم کی طرف بڑھنے لگا۔ ٹھیک اسی لمحے ایک سیاہ رنگ کی چمچماتی مرسیڈیز پوری رفتار سے وہاں آ کر رکی۔ ٹائروں کے رگڑنے کی آواز اتنی تیز تھی کہ وہ اوباش لڑکے بھی سہم گئے۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اذلان آفندی اپنے پورے روب و داب کے ساتھ باہر نکلا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا۔ اذلان کو دیکھ کر لڑکوں کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ اسے پہچانتے تھے یا شاید اس کی شخصیت کا رو بھی ایسا تھا کہ وہ فوراً بائک سٹارٹ کر کے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اذلان نے ایک نظر بھاگتے ہوئے لڑکوں پر ڈالی اور پھر تیکھی نظروں سے ریم کو دیکھا جو خوف اور صدمے سے منجمد کھڑی تھی۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے یہ؟ اذلان کی آواز بس اسٹاپ پر گونجی۔ میں نے منع کیا تھا نا کہ اکیلے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم بہت بہادر ہو؟ اذلان بھائی، وہ بس لیٹ تھی اور ریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جسٹ شٹ اپ، تمہیں ذرا بھی احساس ہے کہ تم کس خاندان کی عزت ہو؟ کل آفس میں وہ ڈرامہ اور آج یہاں سڑک پر یہ تماشا۔ اگر میں نہ آتا تو کیا ہوتا؟ اذلان نے ہمدردی دکھانے کے بجائے اسے مزید ڈانٹنا شروع کر دیا، حالانکہ اس کا اپنا دل ریم کو دیکھ کر لرز گیا تھا۔ اسے اس بات کی تکلیف تھی کہ اس کی غیر موجودگی میں ریم کو کسی نے پریشان کرنے کی جرت کیسے کی۔ اسی دوران ایک سفید رنگ کی گاڑی وہاں آ کر رکی۔ اس میں سے ایک خوش شکل نوجوان باہر نکلا۔ یہ دانیال تھا، ریم کا کلاس فیلو اور یونیورسٹی کا گولڈ میڈلسٹ۔ ریم، کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ دانیال نے تشویش سے ریم کے قریب آ کر پوچھا۔ اس نے اذلان کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف ریم پر توجہ دی۔ ریم نے دانیال کو دیکھ کر تھوڑا سکون محسوس کیا۔ شکریہ دانیال، میں ٹھیک ہوں، بس وہ… کون ہو تم؟ اذلان کی سرد اور گرجدار آواز نے دانیال کو متوجہ کیا۔ دانیال نے اذلان کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے ہاتھ بڑھایا۔ ہیلو، میں دانیال ہوں، ریم کا کلاس فیلو۔ اور آپ؟ اذلان نے دانیال کے بڑھائے ہوئے ہاتھ کو نہیں تھاما، بلکہ اس کی نظروں میں حسد کی ایک ایسی لہر دوڑی جو ریم بھی محسوس کر سکتی تھی۔ دانیال کا ریم کو صرف ریم کہنا اور اس کے اتنے قریب کھڑا ہونا اذلان کو آگ بگولا کر رہا تھا۔ میں اس کا منگیتر ہوں، اذلان نے لفظوں کو چبا کر کہا، اور مجھے نہیں لگتا کہ اسے کسی کلاس فیلو کی مدد کی ضرورت ہے۔ ریم اذلان کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ کل رات تک جو شخص اس رشتے کو بوجھ کہہ رہا تھا، آج وہ سب کے سامنے اپنا حق جتا رہا تھا۔ دانیال نے تھوڑی حیرت سے ریم کی طرف دیکھا۔ او، مجھے نہیں معلوم تھا ریم، اگر تم چاہو تو میں تمہیں یونیورسٹی ڈراپ کر سکتا ہوں، ہم ویسے بھی لیٹ ہو رہے ہیں۔ نہیں دانیال، میں چلی جاؤں گی، ریم نے گھبرا کر کہا۔ بالکل نہیں، اذلان نے ریم کا بازو سختی سے پکڑا۔ یہ میری گاڑی میں جائے گی، اور تم مسٹر دانیال دوبارہ میری منگیتر کے آس پاس نظر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یونیورسٹی میں صرف پڑھائی پر توجہ دو تو بہتر ہوگا۔
ازلان نے ریم کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھایا۔ دانیال وہیں کھڑا حیرت اور دکھ سے انہیں دیکھتا رہا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ازلان نے گاڑی پوری رفتار سے بھگائی۔ گاڑی کے اندر کا ماحول تناؤ سے بھرا ہوا تھا۔ وہ کون تھا؟ ازلان نے اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے پوچھا۔ میں نے بتایا تو ہے، وہ صرف میرا کلاس فیلو ہے، ریم نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ کلاس فیلو؟ جس طرح وہ تمہاری طرف دیکھ رہا تھا مجھے تو کچھ اور ہی لگ رہا تھا۔ ازلان کا حسد اب لفظوں کی صورت باہر نکل رہا تھا۔ ریم، سن لو، میں تمہارے گرد کسی بھی ایسے مددگار کو برداشت نہیں کروں گا۔ تم صرف میری ہو، چاہے میں تمہیں پسند کروں یا نہ کروں۔ ریم نے مڑ کر ازلان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے بلکہ ایک سوال تھا۔ آپ کو کیوں فرق پڑتا ہے ازلان؟ آپ نے تو کہا تھا میں آپ کے لیے صرف ایک بوجھ ہوں، پھر یہ حسد کیوں؟ ازلان نے گاڑی کو ایک دم بریک لگائی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، اس کے لب ہلے بھی، مگر اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس کی خاموشی ریم کے سوال سے زیادہ گہری تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اسے دانیال سے اتنی چڑ کیوں ہو رہی تھی، مگر ایک بات طے تھی کہ ریم کی زندگی میں کسی اور کا داخلہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ افندی امپائرز کا کانفرنس ہال آج غیر معمولی گہما گہمی کا مرکز تھا۔ شہر کے بڑے کاروباری گروپ زبیری اینڈ سنز کے ساتھ ایک ملٹی ملین ڈالر کے پروجیکٹ کی فائنل پریزنٹیشن ہونی تھی۔ ہال میں موجود ایئر کنڈیشنر کی ٹھنڈک کے باوجود وہاں موجود عملے کی ماتھوں پر پسینہ چمک رہا تھا۔ ازلان افندی جو ہمیشہ کی طرح اپنے سیاہ سوٹ میں ملبوس میز کے سرے پر بیٹھا فائلوں کا جائزہ لے رہا تھا، اس کے چہرے کی سختی بتا رہی تھی کہ وہ کسی بھی غلطی کی گنجائش نہیں چھوڑنا چاہتا۔ ریم ہال کے ایک کونے میں کھڑی اپنے ہاتھوں میں پکڑی فائل کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی۔ اس نے آج ایک بہت ہی سادہ مگر باوقار گرے رنگ کا سوٹ پہنا تھا۔ بال صفائی سے جوڑے میں بندھے تھے، جیسا کہ ازلان کو پسند تھا۔ سارا، پریزنٹیشن تیار ہے؟ ازلان نے اپنی تیز آواز میں پوچھا۔ سارا جو مارکیٹنگ ہیڈ تھی اور ریم کی خاموش طبیعت سے ہمیشہ خار کھاتی تھی، آگے بڑھی۔ سر، وہ دراصل کچھ ٹیکنیکل ایشو آ گیا ہے، میرا لیپ ٹاپ ہینگ ہو گیا ہے اور مین ڈیزائن فائل کرپٹ دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے لہجے میں جھوٹی پریشانی تھی، جبکہ اس کی نظریں ریم پر جمی تھیں، جیسے وہ اس ناکامی کا ملبہ کسی طرح اس پر ڈالنا چاہتی ہو۔ ازلان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ واٹ؟ تمہیں معلوم ہے زبیری صاحب 5 منٹ میں یہاں ہوں گے۔ اگر یہ ڈیل ہاتھ سے نکل گئی تو تم سب کے استعفے میری میز پر ہونے چاہیے۔ پورا ہال سہم گیا۔ سارا نے موقع پا کر زہر اگلا۔ سر، میں نے ریم کو کہا تھا کہ بیک اپ فائل چیک کر لے، شاید اس کی لاپرواہی کی وجہ سے۔ ازلان نے غصے سے ریم کی طرف دیکھا جو خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ ازلان کو ہمیشہ لگتا تھا کہ ریم یہاں صرف اس کے باپ کے احسان کی وجہ سے ہے، ایک ایسا بوجھ جسے وہ ڈھونڈ رہا ہے۔ ریم، کیا تمہارے پاس کوئی جواب ہے؟ ازلان کا لہجہ تحقیر آمیز تھا۔ ریم نے ادھیرے سے قدم آگے بڑھایا اور ایک USB میز پر رکھ دی۔ سر، فائل کرپٹ نہیں ہوئی، بلکہ سارا میم نے شاید غلط ورژن کھول لیا تھا۔ میں نے رات بھر جاگ کر اس پروجیکٹ کا ایک مکمل نیا خاکہ اور 3D ماڈل تیار کیا ہے، جو زبیری صاحب کی ترجیحات کے عین مطابق ہے۔ سارا کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی دروازہ کھلا اور مسٹر زبیری اپنے وفد کے ساتھ داخل ہوئے۔ ازلان کے پاس اب ریم پر بھروسہ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ پریزنٹیشن شروع ہوئی۔ ریم جب ڈائز پر کھڑی ہوئی تو پہلے چند لمحے اس کی آواز میں تھوڑی تھرتھراہٹ تھی، مگر جیسے ہی اس نے پروجیکٹ کی تفصیلات بتانا شروع کی، اس کی شخصیت یکسر بدل گئی۔ اس کی اردو اور انگریزی کا حسین امتزاج، اس کے دلائل کی مضبوطی اور پروجیکٹ کے ہر پہلو پر اس کی گرفت نے ہال میں موجود ہر شخص کو سحر زدہ کر دیا۔ ازلان جو شروع میں صرف غصے میں بیٹھا تھا، اب حیرت سے ریم کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ ریم نہیں تھی جو گھر میں اس کی ڈانٹ سن کر رو پڑتی تھی۔ یہ وہ لڑکی نہیں تھی جو بس اسٹاپ پر لڑکوں سے ڈر رہی تھی۔ یہ ایک پروفیشنل ذہانت سے بھرپور اور پراعتماد عورت تھی جو اپنی محنت کے بلبوتے پر بڑے بڑے بزنس ٹائکونز کو متاثر کر رہی تھی۔ شاندار، واقعی لاجواب۔ مسٹر زبیری نے پریزنٹیشن ختم ہوتے ہی تالیاں بجائیں۔ ازلان صاحب، میں نے بہت سے ماہرین کے ساتھ کام کیا ہے، مگر اس بچی نے جس طرح ماحولیاتی استحکام اور ماڈرن آرکیٹیکچر کو یکجا کیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے پاس ایسا ٹیلنٹ موجود ہے۔ ازلان نے ایک لمحے کے لیے ریم کی طرف دیکھا، جس کی نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھیں، مگر اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ سکون تھا۔ شکریہ مسٹر زبیری، ہمیں اپنی ٹیم پر فخر ہے۔ ازلان نے پہلی بار ٹیم کے لفظ میں ریم کو بھی شامل کیا۔ میٹنگ ختم ہوئی، معاہدے پر دستخط ہو گئے اور کلائنٹس چلے گئے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے، آفس کے کوریڈور میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ دیکھا تم نے کیسی چال چلی اس نے؟ سارا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کینٹین کے قریب کھڑی زہر اگل رہی تھی۔ یہ سب آفندی صاحب کی بھتیجی ہونے کا فائدہ ہے، ورنہ اس جیسی یتیم لڑکیوں کو اتنے بڑے پروجیکٹس کہاں ملتے ہیں۔ ازلان سر کو بس مکھن لگانا جانتی ہے۔
ہاں یار سارا ٹھیک کہہ رہی ہے، ایک اور ملازم نے تائید کی۔ ہم یہاں سالوں سے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور یہ 2 دن کی آئی ہوئی لڑکی ساری واہ واہ لوٹ کر لے گئی۔ ریم جو پانی پینے کے لیے وہاں سے گزر رہی تھی ان کی باتیں سن کر رک گئی۔ اس کا دل بھر آیا مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ وہ پلٹنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے ایک بھاری آواز آئی۔ اگر آپ لوگوں کی غیبت مکمل ہو گئی ہو تو کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ کی اپنی کارکردگی آج کی میٹنگ میں کیا تھی؟ سب نے مڑ کر دیکھا تو اذلان آفندی وہاں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ سارا اور اس کے ساتھیوں کے چہرے سفید پڑ گئے۔ سر وہ ہم بس، سارا ہکلانے لگی۔ آفس سیاست کے لیے نہیں کام کے لیے ہوتا ہے، اذلان نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اور یاد رکھیں ٹیلنٹ اور محنت کا کوئی متبادل نہیں ہوتا۔ ریم نے جو آج کیا وہ اس کی قابلیت تھی، کسی کا احسان نہیں۔ آئندہ مجھے اس قسم کی گفتگو سنائی دی تو آپ سب کو اپنا سامان سمیٹنے میں دیر نہیں لگے گی۔ وہ سب وہاں سے دم دبا کر بھاگ گئے۔ ریم وہیں کھڑی اذلان کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اذلان نے اس کا دفاع کیا ہے۔ اذلان اس کے قریب آیا۔ اس کی نظروں میں اب وہ حقارت نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی کشش اور احترام تھا۔ فائلیں سمیٹ کر میرے کیبن میں آؤ، اس نے مختصر کہا اور مڑ گیا۔ ریم جب اس کے کیبن میں داخل ہوئی تو اذلان کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ تم نے اچھی محنت کی تھی، اس نے مڑے بغیر کہا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم خاموشی سے اتنا بڑا پروجیکٹ تیار کر رہی ہو۔ میں صرف اپنا کام کر رہی تھی، ریم نے دبی آواز میں جواب دیا۔ اذلان مڑا اور اس کے قریب آ کر رکا۔ پھر بھی میں نے تمہیں ہمیشہ ایک بوجھ سمجھا مگر آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم آفندی خاندان کا فخر بن سکتی ہو۔ اس کا لہجہ پہلی بار ریم کے لیے اتنا نرم ہوا تھا کہ ریم کی پلکیں نم ہو گئیں۔ اذلان نے اسے ایک الگ نظر سے دیکھنا شروع کر دیا تھا، ایک ایسی نظر جس میں شناسائی کی تڑپ بھی شامل تھی۔ آفس کی اس چکا چوند میں ریم کو محسوس ہوا کہ شاید اس کی خاموش محبت اور محنت نے اذلان کے دل کے بند دروازے پر پہلی دستک دے دی ہے۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی آسمان پر کالی گھٹاؤں نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ ابھی آفس کی چھٹی ہوئے چند ہی منٹ گزرے تھے کہ موسلادھار بارش نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آفندی امپائرز کی شیشے کی دیواروں سے باہر کا منظر دھندلا گیا تھا۔ ریم جو پچھلے کئی دنوں سے پریزنٹیشن کی تیاری اور راتوں کو جاگنے کی وجہ سے پہلے ہی نڈھال تھی، آج آفس کے مرکزی دروازے پر کھڑی بے بسی سے برستی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا اور جسم میں ہلکی سی کپکپاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ اچھی طرح شانوں کے گرد لپیٹا مگر ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے مساموں میں اتر کر اسے کپکپا رہے تھے۔ پاگل پن کی بھی حد ہوتی ہے ریم، ایک گرجدار مگر جانی پہچانی آواز اس کے عقب سے آئی۔ ریم نے چونک کر مڑ کر دیکھا۔ اذلان آفندی ہاتھ میں اپنی گاڑی کی چابی گھماتا چہرے پر وہی مخصوص سختی لیے اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کا کوٹ اس کے بازو پر لٹک رہا تھا اور سفید قمیض کی آستینیں اوپر کو چڑھی ہوئی تھیں۔ میں بس گاڑی کا انتظار کر رہی ہوں، ریم نے دبی آواز میں کہا مگر اسی لمحے اسے ایک زوردار چھینک آئی جس نے اس کے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ اذلان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور بغیر کسی تمہید کے ریم کا بازو پکڑ لیا۔ گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں میں چلی جاؤں گی، ریم نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر اذلان کی گرفت میں ایک ایسی مضبوطی تھی جو انکار کی گنجائش نہیں چھوڑتی تھی۔ بحث مت کرو ریم، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تمہیں بخار چڑھ رہا ہے۔ اس حالت میں تمہیں بس اسٹاپ تک جانے کی اجازت دینا خودکشی کے برابر ہے۔ اس نے تقریباً اسے کھینچتے ہوئے پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی تک پہنچایا اور زبردستی فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر دروازہ بند کر دیا۔ گاڑی جیسے ہی سڑک پر آئی باہر کی دنیا اور اندر کے ماحول میں ایک واضح فرق پیدا ہو گیا۔ باہر طوفانی بارش کا شور تھا جبکہ گاڑی کے اندر ایک رومانوی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اذلان خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا مگر اس کی نظریں بار بار برابر میں بیٹھی ریم پر پڑ رہی تھیں جو اب بری طرح کانپ رہی تھی۔ ریم نے اپنا سر سیٹ سے ٹکا رکھا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اس کے سرخ ہوتے گال اور لرزتے لب اس کی بگڑی طبیعت کا پتہ دے رہے تھے۔ ایک اور چھینکنے سے بے حال کر دیا تو اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اذلان نے خاموشی سے گاڑی کی رفتار کم کی اور سائڈ پر ایک درخت کے نیچے گاڑی روک دی۔ کیا ہوا، گاڑی کیوں روک دی؟ ریم نے نیموا آنکھوں سے پوچھا۔ اذلان نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے پچھلی سیٹ سے اپنی قیمتی لیدر جیکٹ اٹھائی۔ یہ پہنو، اس نے مختصر مگر 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ نہیں اذلان بھائی، اس کی ضرورت نہیں ہے، ریم نے انکار کرنا چاہا مگر اذلان نے جیکٹ اس کے کندھوں پر ڈال دی۔ میں نے کہا نا بحث مت کرو۔ اس نے خود آگے بڑھ کر جیکٹ کے کالر درست کیے تاکہ اسے تھوڑی تپش مل سکے۔ اس عمل کے دوران اس کی انگلیاں ریم کی گردن کی ٹھنڈی جلد سے مس ہوئیں تو دونوں کے درمیان ایک بجلی سی کوند گئی۔ ریم نے بے اختیار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اذلان کی آنکھوں میں ایک ایسی تڑپ اور فکر تھی جسے وہ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ریم نے جیکٹ میں خود کو سمیٹ لیا۔
اذلان کی جیکٹ سے اس کے مخصوص پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی، سندل اور تیکھے مسالوں کا ایک ایسا امتزاج جو ریم کے حواس پر چھانے لگا۔ اس خوشبو اور جیکٹ کی گرمائش نے ریم کے اندر ایک عجیب سا سکون بھر دیا۔ اسے لگا جیسے وہ دنیا کی محفوظ ترین جگہ پر ہے۔ گاڑی دوبارہ چل پڑی۔ وائپرز کی آواز اور بارش کی بوندوں کا شیشے سے ٹکرانا ایک موسیقی کی طرح لگ رہا تھا۔ اذلان نے گاڑی کا ہیٹر آن کر دیا تاکہ ریم کو ٹھنڈ نہ لگے۔ پانی پیو گی؟ اذلان نے نرمی سے پوچھا۔ اس کا لہجہ اب اتنا ملائم تھا کہ ریم کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ نہیں، بس گھر پہنچا دیں، ریم نے نحیف آواز میں کہا۔ اذلان نے ایک لمحے کے لیے اپنا بایاں ہاتھ سٹیئرنگ سے ہٹا کر ریم کی پیشانی پر رکھا۔ اس کا ہاتھ تپ رہا تھا۔ اذلان کے دل میں ایک کسک سی اٹھی۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح اس نے آج دوپہر اسے ڈانٹا تھا جبکہ وہ بیچاری پہلے ہی بیمار تھی۔ اسے اپنی سختی پر پشیمانی ہونے لگی۔ آئی ایم سوری۔ اذلان کے لبوں سے یہ الفاظ اتنی آہستگی سے نکلے کہ ریم کو لگا شاید اس نے غلط سنا ہے۔ کیا؟ ریم نے حیرت سے پوچھا۔ اذلان نے سڑک پر نظریں جمائے رکھی مگر اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ آج دوپہر کے لیے مجھے اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں جانتا ہوں تم محنت کر رہی ہو مگر تمہارا یہ اکیلے پن کا شوق مجھے پاگل کر دیتا ہے۔ ریم خاموش رہی مگر اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اذلان آفندی نے اپنی غلطی تسلیم کی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اذلان کا ہاتھ سٹیئرنگ پر کسا ہوا ہے، جیسے وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا مگر یہ خاموشی تکلیف دہ نہیں تھی۔ یہ ایک ایسی گفتگو تھی جو الفاظ کی محتاج نہیں تھی۔ ریم کا جھکا ہوا سر، اس کا اذلان کی جیکٹ میں چھپ جانا اور اذلان کا بار بار اسے مڑ کر دیکھنا سب کچھ بتا رہا تھا کہ نفرت کی تہوں کے نیچے محبت کا ایک سمندر موزن ہے۔ گاڑی جب آفندی ولا کے پورچ میں رکی تو بارش تھم چکی تھی مگر درختوں سے ٹپکتی بوندیں اب بھی ماحول کو سحر زدہ بنا رہی تھیں۔ ریم جیکٹ اتارنے لگی تو اذلان نے اسے روک دیا۔ اسے پہنے رکھو، جب تک تم کمرے میں جا کر کپڑے تبدیل نہ کر لو اسے مت اتارنا۔ ریم نے سر ہلایا اور گاڑی سے باہر نکلی۔ گیٹ کے پاس پہنچ کر وہ ایک لمحے کو رکی اور مڑ کر اذلان کو دیکھا جو بھی گاڑی میں بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شکریہ اذلان۔ اس نے بھائی کا لفظ استعمال نہیں کیا اور اذلان کے چہرے پر ایک اداس مگر خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس رات ریم کا بخار تو تھا مگر اس کے دل میں ایک ایسی تپش تھی جو اسے سکون دے رہی تھی۔ اذلان کی جیکٹ کی وہ خوشبو اس کے کمرے میں دیر تک رچی رہی اور اذلان اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی سے اتنی نفرت کیسے کر سکتا ہے جس کی ایک چھینک اس کے سکون کو برباد کر دیتی ہے۔ آفس کے کوریڈورز میں ابھی تک گزشتہ روز کی ڈیل کی کامیابی کے تذکرے جاری تھے۔ اذلان اپنی میز پر جھکا کچھ فائلوں پر دستخط کر رہا تھا کہ دستک ہوئی اور ریاض مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ریاض اذلان کا پرانا دوست اور ایک بڑا بزنس مین تھا۔ اذلان، میں یہاں تم سے ایک بہت اہم بات کرنے آیا ہوں، ریاض نے اس کے سامنے والی کرسی سنبھالتے ہوئے کہا۔ اذلان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کہو، ایسی کیا بات ہے جو فون پر نہیں ہو سکتی تھی؟ ریاض نے ایک گہری سانس لی۔ یار، کل سے میں صرف ایک ہی شخص کے بارے میں سوچ رہا ہوں، تمہاری کزن ریم۔ اس کی ذہانت، اس کا وقار اور اس کی سادگی، میں نے آج تک ایسی لڑکی نہیں دیکھی۔ میں چاہتا ہوں کہ میں باقاعدہ تمہارے والد سے اس کا ہاتھ مانگوں۔ تم میرے بہترین دوست ہو، اس لیے پہلے تم سے بات کرنا ضروری سمجھا۔ ریاض کی بات ختم ہوتے ہی جیسے کیبن کی دیواریں اذلان پر سمٹنے لگیں۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا قلم کڑک کی آواز کے ساتھ ٹوٹ گیا۔ ریاض کی ہر تعریف اذلان کے سینے میں نشتر کی طرح چبھ رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کی سب سے قیمتی اور نایاب چیز پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اذلان کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ ریاض کو ایک لمحے کے لیے لگا شاید اس نے غلط سنا ہے۔ کیا مطلب؟ ریاض حیران ہوا۔ میں نے پوچھا تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے کھڑے ہو کر ریم کا ذکر اس نیت سے کرنے کی؟ اذلان اب اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت ناک غصہ تھا۔ وہ آفندی خاندان کی عزت ہے، کوئی ایسی لڑکی نہیں کہ کوئی بھی آئے اور اسے اپنا بنانے کے خواب دیکھنے لگے۔ یار، تم تو جذباتی ہو رہے ہو، میں شادی کی بات کر رہا ہوں، کوئی گناہ تو نہیں۔ گیٹ آؤٹ، اذلان نے دھاڑ کر اسے ٹوکا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ ریاض، ہماری دوستی اپنی جگہ، مگر دوبارہ یہ نام اپنی زبان پر مت لانا۔ ابھی کے ابھی میرے آفس سے نکل جاؤ، اس سے پہلے کہ میں اپنی دوستی بھول جاؤں۔ ریاض اذلان کا یہ پاگل پن دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور کیبن سے باہر نکل گیا، مگر وہ سمجھ چکا تھا کہ اذلان کا یہ غصہ محض خاندانی غیرت نہیں بلکہ کچھ اور ہی ہے۔ ریاض کے جاتے ہی اذلان نے میز پر پڑی فائلیں فرش پر دے ماری۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اس نے فوراً انٹرکام اٹھایا۔ ریم کو ابھی میرے کیبن میں بھیجو، اسی وقت۔ چند لمحوں بعد ریم خوفزدہ قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ وہ ابھی بخار کی نکاہت سے پوری طرح
ابھری نہیں تھی، مگر ازلان کا غصہ دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ ازلان بھائی، آپ نے بلایا؟ ازلان تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اپنی نمائش مت کرو۔ کیا کمی رہ گئی تھی کل کی ڈانٹ میں کہ آج میرا دوست آ کر تمہارا ہاتھ مانگ رہا ہے؟ ریم کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ریاض صاحب، میں نے تو ان سے کبھی بات بھی نہیں کی، تو پھر اس نے خواب کیوں دیکھے؟ تمہاری ان آنکھوں نے یا تمہاری اس لہجے نے اسے کیا پیغام دیا تھا؟ ازلان نے اسے دیوار کے ساتھ پن کر دیا۔ اس کا وجود ریم پر حاوی تھا اور اس کے لہجے میں ایک عجیب سا جنون تھا۔ ازلان، آپ مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں، ریم نے سسک کر کہا۔ تکلیف؟ ازلان ہنسا، ایک تلخ ہنسی۔ تکلیف تو مجھے ہو رہی ہے یہاں۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ سن لو ریم، تم میری ملکیت ہو۔ اس نام کے ساتھ جو آفندی لگا ہے وہ میرا ہے، اور جو چیز میری ہو اس پر کوئی دوسرا نظر بھی نہیں ڈال سکتا۔ ریم نے تڑپ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے، پھر یہ حق کیسا؟ آپ نے تو کہا تھا میں بوجھ ہوں۔ ہاں تم بوجھ ہو، تم میری مجبوری ہو، مگر تم صرف میری ہو۔ ازلان نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر کہا۔ اس کی سانسیں ریم کے گالوں کو جھلسا رہی تھیں۔ میں تمہیں محبت دوں یا نہ دوں، مگر میں تمہیں کسی اور کو چھونے کی اجازت بھی نہیں دوں گا۔ تم اس آفس میں ہو یا گھر میں، تمہارا ہر سانس، تمہارا ہر رقص صرف میرے لیے ہے۔ اگر دوبارہ کسی دانیال یا ریاض نے تمہاری طرف دیکھا تو میں یہ شہر جلا دوں گا۔ اس نے ریم کو جھٹکے سے چھوڑا، جیسے اسے چھو کر وہ خود بھی جل رہا ہو۔ ریم فرش پر گرتے گرتے بچی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا ایک ایسے شکاری کی طرح جو اپنے شکار کو کسی اور کے حوالے نہیں کرنا چاہتا۔ جاؤ یہاں سے، اور یاد رکھنا تمہارا وجود میری انا کا حصہ ہے، اسے چیلنج کرنے کی کوشش مت کرنا۔ ریم بغیر کچھ کہے آنسو بہاتی وہاں سے بھاگ گئی۔ ازلان وہیں کھڑا ہانپ رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جسے وہ ملکیت اور انا کا نام دے رہا ہے، وہ دراصل اس کی روح میں سمائی ہوئی وہ محبت تھی جسے اس کا غرور تسلیم کرنے سے انکاری تھا۔ آج اس کا پوسیسو رویہ اس کے دل کے سارے راز فاش کر چکا تھا، مگر وہ اب بھی صحت کے ملکیت کے پردے میں چھپا رہا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا، مگر ریم کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ازلان کے کہے ہوئے وہ الفاظ کہ تم صرف میری ملکیت ہو، میں تمہیں محبت دوں یا نہ دوں، اس کے کانوں میں کسی تپتے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہے تھے۔ اس نے اپنی الماری سے ایک پرانا سوٹ کیس نکالا۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، مگر ارادہ چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ وہ ایک یتیم ضرور تھی، مگر اس کی خودداری سے اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ وہ کسی ایسے شخص کے رحم و کرم پر رہے جو اسے صرف ایک بوجھ یا بے جان شے سمجھتا ہو۔ بس بہت ہو گیا ازلان بھائی، اب میں اپنی پہچان اس قید خانے سے باہر بناؤں گی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنی چند ضروری کتابیں اور کپڑے بیگ میں ڈالنے لگی۔ اس نے خاموشی سے ایک دوسری کمپنی میں اپلائی کیا تھا اور خوش قسمتی سے اسے وہاں جاب مل گئی تھی۔ ساتھ ہی سے یونیورسٹی کے قریب ایک ورکنگ وومن ہاسٹل میں جگہ بھی پکی کر لی تھی۔ اگلی صبح ازلان جب اپنے کمرے سے نکلا تو اسے پورا گھر عجیب سا ساکن محسوس ہوا۔ عام طور پر اس وقت تک ریم نیچے ہال میں پھولوں کی ترتیب درست کر رہی ہوتی تھی یا ماسی کو ناشتے کے لیے ہدایات دے رہی ہوتی تھی۔ وہ کچن کی طرف بڑھا۔ ریم کہاں ہے؟ اس نے روکھے لہجے میں پوچھا۔ صاحب، وہ ریم بی بی تو صبح سویرے ہی چلی گئی ہیں، ماسی نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ یونیورسٹی گئی ہوگی، اتنی جلدی کیوں؟ ازلان نے گھڑی دیکھی، ابھی تو 8 بھی نہیں بجے تھے۔ نہیں صاحب، وہ تو اپنا سامان لے کر گئی ہیں، کہہ رہی تھیں کہ وہ اب ہاسٹل میں رہیں گی۔ ماسی کی بات ازلان کے سر پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگی۔ اس کے ہاتھ سے اخبار گر گیا۔ کیا مطلب سامان لے کر گئی ہیں؟ ڈیڈ کو پتہ ہے؟ جی نہیں، آفندی صاحب تو ابھی سو رہے ہیں، ریم بی بی نے ایک خط چھوڑا ہے ان کے لیے۔ ازلان ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ریم کے کمرے کی طرف بھاگا۔ کمرہ بالکل صاف تھا۔ اس نے میز پر پڑا ایک خط اٹھایا۔ وہ اس کے باپ کے نام خط تھا، مگر اس کی تحریر دیکھ کر ازلان کا دل ڈوبنے لگا۔ انکل، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کروں۔ میں ازلان بھائی کے لیے مزید بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ میں اپنا جاب اور پڑھائی اب ایک آزاد فضا میں مکمل کروں گی، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ بوجھ؟ ازلان نے لفظ دہرایا اور اسے محسوس ہوا جیسے اس کا سانس رک رہا ہو۔ اسے پہلی بار اس خالی کمرے میں کھڑے ہو کر احساس ہوا کہ وہ گھر جسے وہ اپنا سمجھتا تھا دراصل ریم کی موجودگی میں روشن تھا۔ آفس کی وہ کامیابیاں، وہ پریزنٹیشنز، وہ چائے کے کپ جو اس کے کہے بغیر اس کی میز پر آ جاتے تھے، سب ریم ہی تو تھی۔ وہ دیوانہ وار گاڑی کی طرف لپکا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ تم کہیں نہیں جا سکتی ریم، تمہیں مجھ سے پوچھ کر جانا چاہیے تھا۔ وہ خود سے بڑبڑایا، مگر اس کے اندر کی آواز اسے ملامت کر رہی تھی کہ تم نے اسے جانے پر مجبور کیا ہے۔ وہ سیدھا اس ہاسٹل پہنچا جس کا ذکر اس نے ایک بار ریم کی ڈائری کے ورق پر دیکھا تھا۔ ہاسٹل کے گیٹ پر وہ اسے نظر آ گئی۔
وہ اپنا چھوٹا سا سوٹ کیس گھسیٹتے ہوئے اندر جا رہی تھی۔ ریم، اذلان کی آواز میں وہ گرج نہیں تھی بلکہ ایک بے بسی تھی۔ ریم ٹھٹک کر رکی مگر اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں اذلان بھائی؟ یہاں اب آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اذلان اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھوں میں وہ غرور غائب تھا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ گھر چلو میرے ساتھ۔ تمہیں پتا ہے ڈیڈ کو پتہ چلا تو ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کو میں سنبھال لوں گی، ریم نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ مگر آپ کو کون سنبھالے گا اذلان؟ آپ تو اپنی انا کے قیدی ہیں۔ آپ نے کہا تھا میں آپ کی ملکیت ہوں، تو لیجئے میں نے آپ کو اپنی اس ملکیت سے آزاد کر دیا۔ اب آپ کے آفس میں کوئی فیشن نہیں ہوگا، کوئی آپ کی فائلیں غلط نہیں کرے گا اور کوئی آپ کی زندگی میں بوجھ بن کر نہیں رہے گا۔ اذلان کو لگا جیسے کسی نے اس کے وجود سے روح کھینچ لی ہو۔ اسے آفس کا وہ کونا یاد آیا جہاں وہ بیٹھتی تھی، وہ خاموشی جو اب اسے کاٹنے کو دوڑے گی۔ ریم پلیز۔ اذلان کا لہجہ اتنا نرم تھا کہ ریم کا دل لمحہ بھر کو پگھلا۔ مجھے احساس نہیں تھا کہ تم میرے لیے کتنی ضروری ہو۔ آفس ادھورا لگتا ہے تمہارے بغیر، اور یہ گھر تو قبرستان بن جائے گا۔ ضروری؟ ریم تلخی سے ہنسی۔ آپ کے لیے صرف وہ چیز ضروری ہوتی ہے جس پر آپ قابو پا سکیں۔ میں کوئی فائل نہیں ہوں اذلان، میں ایک انسان ہوں۔ مجھے احترام چاہیے، حق ملکیت نہیں۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اذلان وہیں سڑک کے کنارے کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ دنیا کی ہر ڈیل جیتی جا سکتی ہے، مگر کسی کے دل سے اتر جانے کے بعد اسے دوبارہ جیتنا کتنا مشکل ہے۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ اسے ریم کی خاموش محبت کی قیمت اس کے کھو جانے کے بعد سمجھ آئی تھی۔ وہ خالی ہاتھ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا مگر اب اس کے پاس نہ وہ پرانا غرور تھا اور نہ وہ سکون جو ریم کی ایک مسکراہٹ سے اسے ملتا تھا۔ کئی ہفتے بیت گئے تھے، آفندی ولا کی رونق جیسے ریم کے ساتھ ہی رخصت ہو گئی تھی۔ اذلان کے لیے یہ چند ہفتے کسی اذیت ناک سزا سے کم نہیں تھے۔ آفس کی فائلیں، میٹنگز اور وہ شاہانہ کمرہ سب اسے کاٹنے کو دوڑتے تھے۔ اسے اب احساس ہوا تھا کہ جسے وہ بوجھ کہتا تھا وہ دراصل اس کی زندگی کا توازن تھا۔ ہاسٹل کے باہر شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ ریم آج ایک فنکشن میں شرکت کے لیے تیار ہو کر باہر نکلی تھی۔ اس نے وہی کالی ساڑی پہنی تھی جس کا ذکر اذلان نے کبھی غصے میں کیا تھا، اور بال نفاست سے ایک جوڑے میں بندھے ہوئے تھے۔ اس سادگی اور وقار میں وہ کسی ڈھلتی شام کی شہزادی لگ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی ہاسٹل کے مرکزی گیٹ سے باہر آئی، سامنے کھڑی سیاہ مرسیڈیز دیکھ کر اس کے قدم منجمد ہو گئے۔ گاڑی سے اذلان باہر نکلا۔ وہ ان چند ہفتوں میں کافی بدل گیا تھا۔ چہرے پر وہ پرانا تکبر نہیں تھا بلکہ آنکھوں میں ایک ایسی ویرانی تھی جو ریم کے دل کو تڑپا گئی۔ ریم، اس نے دبی آواز میں پکارا۔ ریم نے خود کو سنبھالا اور سرد مہری سے کہا، آپ پھر یہاں آ گئے؟ میں نے کہا تھا نا کہ میں واپس نہیں جاؤں گی۔ اذلان چند قدم چل کر اس کے اتنا قریب آ گیا کہ ریم کو اس کے پرفیوم کی وہی جانی پہچانی خوشبو آنے لگی۔ اس کی نظریں ریم کے سیاہ سراپے اور بندھے ہوئے بالوں پر تھم سی گئیں۔ تم نے وہی پہنا ہے جو مجھے پسند ہے۔ اذلان کے لہجے میں ایک عجیب سی شکست خوردگی تھی۔ یہ محض ایک اتفاق ہے، ریم نے نظریں چرا لیں۔ اتفاق ہی صحیح، مگر آج یہ اتفاق مجھے کہنے پر مجبور کر رہا ہے جو میں سالوں سے اپنی انا کے پیچھے چھپاتا رہا۔ اذلان نے ایک گہری سانس لی اور ریم کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ ریم، میں یہاں تمہیں حکم دینے نہیں آیا، نہ ہی اپنا حق ملکیت جتانے آیا ہوں، میں تو صرف معافی مانگنے آیا ہوں۔ ریم حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اذلان آفندی اور معافی، یہ اس کے لیے ناممکن سا تھا۔ میں غلط تھا ریم، میں نے تمہیں ملکیت کہا کیونکہ میں ڈرتا تھا کہ اگر میں نے اسے محبت کا نام دیا تو میں تمہارے سامنے کمزور پڑ جاؤں گا۔ میں ریاض اور دانیال سے، ہر اس شخص سے حسد کرتا تھا جو تمہاری طرف دیکھتا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھ سے بہتر طریقے سے تمہاری قدر کریں گے۔ اذلان کی آواز بھر آئی۔ ان چند ہفتوں میں مجھے پتہ چلا کہ بوجھ تم نہیں تھیں، بوجھ تو میرا وہ غرور تھا جس نے مجھے تم سے دور کر رکھا تھا۔ آفس کی کرسی پر بیٹھے ہوئے جب میری نظر اس خالی میز پر پڑتی ہے جہاں تم بیٹھتی تھیں تو مجھے لگتا ہے کہ آفندی امپائرز کا مالک دنیا کا سب سے غریب شخص ہے۔ ریم کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ خاموش رہی، مگر اس کی خاموشی اب غصے والی نہیں تھی۔ ریم، میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا، اس لیے نہیں کہ تم میری کوئی قیمتی شے ہو، بلکہ اس لیے کہ تم میری روح کا حصہ ہو۔ تم چلی گئی تو میرے پاس صرف یہ جسم رہ گیا ہے جس میں اب دھڑکن باقی نہیں۔ اس نے اپنا سر تھوڑا سا جھکایا۔ کیا تم اس مغرور اذلان کو ایک موقع دو گی کہ وہ تمہارا سہارا بن سکے؟ ریم کی ہچکی بند گئی۔ اس نے دیکھا کہ اذلان کی آنکھوں میں سچائی اور تڑپ صاف چھلک رہی تھی۔ وہ شخص جو کبھی دیوار سے لگا کر دھاڑتا تھا آج ایک معصوم بچے کی طرح اپنی محبت کا بھکاری بن کر کھڑا تھا۔ ریم کی ہچکی بند گئی۔ اس نے دیکھا کہ اذلان کی آنکھوں میں سچائی اور تڑپ صاف چھلک رہی تھی۔
وہ شخص جو کبھی دیوار سے لگا کر دھاڑتا تھا آج ایک معصوم بچے کی طرح اپنی محبت کا بھکاری بن کر کھڑا تھا۔ ریم نے لرزتے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور ایک قدم آگے بڑھی۔ آپ بہت برے ہیں اذلان، آپ نے مجھے بہت رلایا۔ اذلان کے چہرے پر ایک اداس مگر خوبصورت مسکراہٹ آئی۔ جانتا ہوں، اور اب پوری زندگی تمہیں ہنسانے کی ذمہ داری میری ہے۔ اس نے دھیرے سے ریم کا ہاتھ تھاما۔ اس بار اس کی گرفت میں ایک ایسا تحفظ تھا جس کی ریم کو ہمیشہ سے تلاش تھی۔ گھر چلیں، ماما پاپا تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور میں اپنی زندگی کا دوبارہ آغاز کرنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ ریم نے خاموشی سے سر جھکا کر اقرار کر دیا۔ اس کی خاموشی اب ایک خوبصورت محبت بھرے عہد میں بدل چکی تھی۔ ہاسٹل کی اس دھندلی روشنی میں اذلان نے ریم کے ماتھے پر بوسہ دیا، ایک ایسا لمس جس نے پچھلے تمام زخم بھر دیے۔ وہ دونوں گاڑی کی طرف بڑھے۔ آج نہ کوئی دیوار تھی، نہ کوئی غصہ، اور نہ ہی کوئی جھوٹی انا۔ آج صرف دو دل تھے جو ایک دوسرے کے لیے دھڑک رہے تھے۔ آفندی ولا کی روشنی آج پھر سے چمکنے والی تھی، کیونکہ اس گھر کی اصل رونق واپس لوٹ رہی تھی۔ اس کہانی نے صرف محبت کو نہیں بلکہ محبت کے اندر چھپی انا، حق جتانے کی غلط عادت، خودداری اور احساس ذمہ داری کو بھی بہت خوبصورتی سے دکھایا۔ اذلان ایک ایسا کردار تھا جو محبت تو کرتا تھا مگر اپنی ضد، غصے اور مردانہ برتری کے خول میں سے تسلیم نہیں کر پا رہا تھا۔ اسی لیے اس کی محبت کئی جگہ اذیت بن گئی، جبکہ ریم کا کردار خاموش مگر مضبوط لڑکی کی مثال بنا، جو یتیم ہونے کے باوجود اپنی عزت نفس پر سمجھوتا نہیں کرتی۔ کہانی یہ احساس دلاتی ہے کہ محبت اگر احترام سے خالی ہو تو وہ قید بن جاتی ہے، اور انسان جب تک کسی کی موجودگی کو معمول سمجھتا رہتا ہے تب تک اس کی اصل قدر محسوس نہیں ہوتی۔ اذلان کی سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ وہ محبت کو ملکیت سمجھ بیٹھا، مگر اس کی سب سے خوبصورت بات یہ رہی کہ آخرکار اس نے اپنی انا سے بڑا ریم کے دل کو سمجھا۔ یہ داستان ریڈرز کو یہ پیغام دیتی ہے کہ تعلق صرف نام یا حق سے نہیں چلتے، بلکہ نرمی، اعتماد، عزت اور احساس سے زندہ رہتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایک سخت لفظ بھی دل میں عمر بھر کے زخم چھوڑ جاتا ہے، جبکہ ایک سچی معافی ٹوٹے ہوئے انسان کو پھر سے جینا سکھا دیتی ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔